رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیاتہ، یا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العیون، علم ما کان قبل ان یکون، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد خاتم النبیین وسید المرسلین ورحمۃ للعالمین وأہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب المجید والقول الحمید والفرقان الحمید، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن اوتی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ یہ کہ اللہ اسی کو حکمت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور جس نے حکمت کو اختیار کیا وہ اس نے خیر کثیر کو حاصل کیا۔ تو حکمت کا مطلب فلسفہ ہے اور ریشنل اور معقولی تھاٹ ہے حکمت کا مطلب۔ تو حکمت جس کو حاصل ہوتی ہے وہ خیر کثیر اس نے حاصل کیا۔ ان مجالس کے جس کی آج آخری مجلس ہے، مجالس کا سلسلہ جو جاری تھا، آخری مجلس، میں نے اسلامی فلسفے کے متعلق آپ کے سامنے اپنے چند خیالات کا اظہار کیا۔ مضمون اتنا وسیع ہے کہ اور بھی کئی اگر مجالس ہوں تو وہ مضمون کا حق پورا ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں نے اس کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو انشاءاللہ بانی مجلس کی خواہش ہے کہ میں اعلان کروں کہ یہ مجالس انشاءاللہ آئندہ سال بھی ہوں گے، بقید حیات اگر ہیں تو ضرور یہ مجالس ہوں گے، اور جو ہے وہ میں ہی مخاطب کروں گا، اور آئندہ نیکسٹ ایئر کا جو مضمون ہے عیسات کا اسلامی فلسفہ تھا، میں اسلامک اسپریچویلٹی کے متعلق آپ کے سامنے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ اسلامی روحانیت۔ اب یہ میں دو چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس سردی کے باوجود مجالس میں تشریف لائے۔ بانی مجلس بھی آپ کے مشکور ہیں، میں بھی مشکور ہوں کہ یہ جو محبت کا سلسلہ ہے وہ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کی تفسیر ہے آپ لوگ سب پورا، کہ اس طریقے سے اس سردی کے باوجود آپ ان مجالس میں تشریف لائے، اور آپ سب شکریہ کے مستحق ہیں۔ لیکن جو باقی اس مجلس کی ابتدا کرنے والی ہے، بانی مجلس جو ہے وہ جناب زینب ہیں اور شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ السلام علیہا ہے۔ تو وہ آپ لوگوں کو سب کو دعائیں دے رہی ہیں کہ آپ ان مجالس میں تشریف لائے، اور اب ان کے اس فرزند کا غم آپ نے اپنایا اور غم کا انعقاد کیا مجالس کے سلسلے میں۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ یہ دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ تو آج مضمون کا تتمہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ کل کی مجلس میں رسالت کے متعلق آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ تین ولایتوں کی ولایت تین قسم کی ہے، اور ایک تو ولی یعنی ایبسلیوٹ گارڈین، جس کا ولایت کا جو کانسیپٹ ہے،
ایک تو اللہ ولی ہے، دوسرے رسول ولی ہے، اور تیسرے وہ ولی ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور حالت رکوع میں، حالانکہ وہ حالت رکوع میں کیوں نہ ہوں۔ تو یہ ولایت کے متعلق، توحید کے متعلق میں نے اپنے ایک مجلس میں کہا، اس کے بعد کل کی مجلس رسالت کے متعلق تھی، اور آج کی مجلس وہ اس ولایت کے سلسلے میں امامت کا سلسلہ اور امام کا ولی ہونا، اولی الامر منکم کا مطلب جو ہے وہ امام ہے، امام وقت ہے، اور ولایت مطلقہ اس کا مطلب ہے۔ تو اس کے متعلق، امامت کے متعلق آج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ تو آپ اگر حقیقت محمدیہ پر غور کریں، صلوات بر محمد وآل محمد، تو حقیقت محمدیہ کے دو پہلو ہیں۔ حقیقت محمدیہ کا ظاہری پہلو شریعت ہے، اور باطنی پہلو جو ہے وہ ولایت ہے اور امامت ہے۔ یہ باطنی پہلو شریعت، حقیقت محمدیہ کے دو پہلو ہیں۔ تو حقیقت محمدیہ کا ظاہری پہلو شریعت ہے جس کو حضور نے پہنچایا، اور حقیقت محمدیہ کا باطنی پہلو بھی حضور نے پہنچایا۔ وہ شریعت کو نافذ کرنے کی جو ذمہ داری تھی وہ امام کی ذمہ داری ہے۔ امام، حضور رسول بھی تھے اور امام بھی تھے، ولایت مطلقہ کی منزل پر فائز تھے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں دونوں کاموں کی تکمیل کی، اور 23 سال کے عرصے میں یہ ساری پیغام کو پہنچا دیا، اور اس طریقے سے پہنچایا کہ دو چیزیں جو ہے کل کی مجلس میں ایمفسائز کر رہا تھا، کہ ایک تو یہ کہ انا ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو کائنات کی رحمت بنا کر بھجوایا ہے۔ تو حضور کا جو پیام تھا، پوری کے پورا پیام رحمت تھا، پوری انسانیت کے لیے تھا، اور نہ صرف مسلمان بلکہ سارے انسانوں کے لیے وہ رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں ہے بلکہ رحمت للعالمین، سارے انسانوں کے لیے رحمت۔ اور دوسرا ہے کہ انا خلقناہم فی خلق عظیم، تم کو خلق عظیم، اخلاق کے بلند ترین مرتبے پہ ہم نے فائز کیا ہے۔ تو یہ خلق عظیم کا جو مرتبہ، جو مقام ہے، وہ حضور کا بھی ہے اور ائمہ کا بھی ہے۔ سارے کے سارے ہمارے ائمہ خلق عظیم پر فائز تھے، اس طریقے کے کہ دوست اور دشمن میں کسی قسم کا امتیاز نہیں تھا، اور رہبری دوستوں کی بھی کر رہے تھے اور دشمنوں کی بھی کر رہے تھے، اور بلا امتیاز کہ کون کیا ہے۔ یہ جو اللہ کی رحمت کا سلسلہ ہے وہ امام کے ذریعے سے پورا ہو رہا تھا۔ تو امامت حقیقت نبوی کا باطنی پہلو، اور جس کو ولایت بھی ہے وہ امامت بھی ہے، یہ باطنی پہلو ہے۔ اور اس باطنی پہلو کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کہہ رہا تھا کہ قرآن اور اس کا تعلق تعویل قرآن سے ہے۔ تفسیر قرآن جو ہے، قرآن کا جو ظاہری پہلو ہے وہ تفسیر قرآن ہے، اور قرآن کا جو باطنی پہلو ہے وہ تعویل قرآن ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے هو الذی انزل الیک الکتاب، یہ سورہ آل عمران کی 5ویں آیت ہے۔ هو الذی انزل الیک الکتاب فیہ آیات محکمات، فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، واما الذین فی قلوبہم زیغ فاتبعوا فی تشابہ بہ ابتغون الفتنة وتاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ رسول سے مخاطبت ہے کہ ہم نے تم پر کتاب کو نازل کیا۔ اس کتاب میں بہت سی آیات محکمات ہیں، اور آیات محکمات جو ہے یہ ام الکتاب ہے، یہ کتاب کا اصلی جز ہے، اور دوسرے متشابہات ہیں۔
محکمات اور متشابہات، یہ دو قسم کی آیتیں قرآن کی ہیں جس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ محکمات وہ آیتیں ہیں جن کے متعلق کوئی دوسرا اوپینین نہیں ہو سکتا، جیسے نماز پڑھو، جی اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، تو نماز پڑھو کا مطلب اور کوئی دوسرا آپ نہیں لے سکتے کہ اور بالکل سیدھا سادہ مطلب ہے، یہ آیت محکمہ۔ اور دوسری آیتیں متشابہات ہیں جن کا ایک سے زیادہ مطلب لیا جا سکتا ہے، کہ جیسے اور دوسرے جیسے احکام ہیں، خیرات کے متعلق ہے، اور جو ہے انفاق کے متعلق ہے، سارے بہت سی چیزیں ہیں جو متشابہات ہیں اس میں، جس کا ایک سے زیادہ مطلب لیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس کے دل میں کجی رہتی ہے، زیغ کجی رہتی ہے، وہ آیتوں کا مطلب اپنے لحاظ سے نکالتے ہیں۔ متشابہات جو آیتیں ہیں وہ اس کا مطلب اپنے لحاظ سے نکالتے ہیں، اور فتنہ پھیلانے کے لیے تعویل قرآن، فتنہ پھیلانے کے لیے یہ تعویل قرآن کرتے ہیں۔ لیکن تعویل قرآن یا تو اللہ کا کام ہے، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ، تعویل قرآن کا علم یا تو اللہ کو ہے یا ان کو ہے جن کو راسخون فی العلم کہا گیا ہے۔ تو یہ راسخون فی العلم جس کو کہا گیا ہے وہ انہی کے لیے کہا گیا ہے جن کے سینے میں قرآن ہے۔ جی، تو کن کے سینوں میں قرآن ہے؟ یا تو رسول کے سینے میں قرآن ہے، یا اہل بیت ائمہ اطہار کے سینے میں قرآن ہے۔ اور یہ قرآن کے محافظ اور قرآن کے ٹریڈیشنز کو آگے بڑھانے کا کام، اور قرآن کے محافظ یا تو رسول ہیں یا ائمہ ہیں۔ تو اس طریقے سے حقیقت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور ہم حقیقت قرآن پر اگر غور کریں تو حقیقت قرآن یا تو اللہ رسول ہیں یا وہ ائمہ ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے، صلوات پر محمد وآل محمد۔ تو یہ حقیقت قرآن۔ تو تعویل قرآن اور حقیقت